اے ایمان والو بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم اکثر غلطی کرتے ہیں، اور یا تو جان بوجھ کے کرتے ہیں اور یا پھر ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا مسٹیک ہے؟ دین کے معاملے میں جب بھی کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوں کہ وہ ایمان کے مطابق زندگی گزاریں، تو بہت سے لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کر لیں گے تو اچھی بات ہے، باقی کام تو کر رہے ہیں نا، پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ ایسی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ جس طرح یہ کوئی بہت ہی معمولی بات ہے اور کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی پلان نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ان کو ترغیب نہیں ہے، کوئی ان کو گائیڈنس نہیں ہے، کوئی ان کو سپورٹ نہیں ہے، اور ان کو بس کھلا چھوڑا ہے۔ لیکن یہی ایٹیچیوڈ، یہی رویہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ ان کی دنیا کے معاملے میں یہ رکھیں، تو آپ کہیں آپ کا دماغ خراب ہے۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کو چھوڑ دوں، اگر پڑھ نہیں رہا تو میں اس کو چھوڑ دوں؟ وہ پڑھے گا نہیں تو ڈاکٹر کیسے بنے گا، انجینئر کیسے بنے گا، معاشرے میں ترقی کیسے کرے گا، اچھا سو کالڈ اچھا انسان کیسے بنے گا؟ پڑھائی نہیں ہوگی، ڈاکٹر نہیں بنے گا، انجینئر نہیں بنے گا تو نوکری نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی تو بیوی نہیں ملے گی۔ آپ تو اس کی زندگی برباد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سارے چڑھ جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ دماغ کے اندر دنیا کی زندگی کو صحیح گزارنے کا ایک ایسا خبط ہے کہ اس کو اچھا بنانے کے لیے پوری پلاننگ بھی ہوگی، اسٹریٹجی بھی ہوگی، محنت بھی ہوگی، کوشش بھی ہوگی، اور کس وقت نرمی کرنی ہے، کس وقت سختی کرنی ہے، کس وقت جو ہے وہ ڈسپلن کے اوپر کام کرنے، کس وقت تھوڑا ڈھیلا چھوڑنا ہے، ہر طرح سے پوری پلاننگ سے چل رہے ہوں گے۔ رات کو اگر جلدی سلانا ہے کیونکہ صبح اسکول جانا ہے، ڈنڈے مار کے بھی سلائیں گے رات کو بچوں کو کہ صبح جلدی اٹھنا ہے تمہیں اسکول کے لیے۔ لیکن اگر ان کو یہ کہا جب اس کو ذرا جلدی سلا دیں کیونکہ صبح فجر پہ اٹھنا ہے، تو وہ فکر نہیں ہوگی، کیونکہ فجر امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، نماز امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، آخرت امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، ساری امپورٹنس تو دنیا کی ہے کہ بچے دنیا میں کہیں پہنچ جائیں، کچھ کر جائیں، اور دنیا میں پہنچا بھی دیں گے کہیں پہ، تو کتنا عرصہ رہیں گے بچے؟ خود بھی 60 70 سال 80 سال رہ کے چلے جائیں گے، اور بچے نے بھی کتنا رہنا ہے؟ یہی ایج ہوگی، 70 سال 80 سال 90 سال وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ جو 80 90 سال کے بعد مرنے کے بعد جو اس کی آنے والے اس نے جو حالات فیس کرنے ہیں، اگر ماں باپ نے جو گھر کی رعیت جن کے پاس ہے، اگر انہوں نے اپنے گھر والوں کے بچانے کا انتظام نہیں کیا، تو جن کو خود انتظام کرنا تھا اپنے آپ کو بچانے کا، یعنی بچے، ان کے ساتھ تو سوال ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان والدین سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں ان کے کھانے کا بھی بندوبست کیا، اچھے کپڑے بھی پہنانے ہیں، اچھے اسکول میں بھی پہنچانا ہے، اچھی باتیں بھی سکھانی ہیں، ان کے ایکسنٹ بھی تم نے ٹھیک کرانے ہیں کہ اس کا برٹش ایکسنٹ ہونا چاہیے، فلانے کا جو ہے وہ امریکن ایکسنٹ ہونا چاہیے، ایکسنٹ میں بھی کہیں کمی نہ رہ جائے، کہیں دیسی پینڈو قسم کا ایکسنٹ اس کا نہ ہو، اس کے ایکسنٹ کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں، اس حد تک محنت کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کا ایکسنٹ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن وہی ماں باپ کوئی فکر نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد اگر یہ جہنم میں چلا جائے گا تو اس کا کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف خواہش سے، صرف امید سے، صرف دعاؤں سے اگر جنت ملتی اور جہنم سے بچ سکتے ہوتے تو پھر تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے بچ جاتے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے لیے صبح سے لے کے رات تک ہلکان ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے کیا؟ کرتے ہیں نا۔ میں خود ایسے پرسنلی لوگوں کو جاتا ہوں جو اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے 2 نوکریاں کرتے ہیں، صبح بھی جاب کرتے ہیں، شام کو بھی جاب کرتے ہیں، ویکینڈ کے اوپر بھی چھٹی نہیں۔ بھئی کیوں کر رہے ہو صاحب؟ بس میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اچھے اسکول میں چلے جائیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا کپڑے ان کو اچھے برانڈڈ پہنا دیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی دنیا کی کوئی بھی خواہش جو ہے وہ میں پوری کروں، یہ نہ ہو کہ ان کی کوئی خواہش ہو میں پوری نہ کر سکوں۔ سارا کچھ دنیا کے اندر بہتر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہی باپ یا وہی ماں، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، بچے کو قرآن آتا ہے کہ نہیں آتا، بچے کو حلال حرام کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، بچے کو اللہ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے، اللہ کی عظمت کیسے اس کے دل میں ڈالنی ہے، اللہ کے بارے میں اس کو کیسے بتانا ہے، آخرت کے لیے تیاری کیسے کروانی ہے، اس کو جنت کا بتانا ہے، اس کو جہنم کا بتانا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں، بیٹا یہ کام کرو گے تو ان اعمال کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ساری محنت جو کرنی تھی
اس محنت کو کوئی محنت نہیں سمجھتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی محنت کے بارے میں یہاں پہ جو ہے وہ متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو خود کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے, اور تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ہر مسلمان کو, ہر ایمان والے کو. پہلی چیز کیا ہے؟ علم, اور دوسری چیز عمل. یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک انسان جہنم سے بچنے والے کام یا جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا. کیونکہ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ کسی انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں, جب آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے تو آپ ان اعمال سے بچیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ زنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے, وہ بچپن میں ویسٹرن کنٹریز میں رہا اور وہاں پہ رہنے کی وجہ سے وہاں کے کلچر کے اندر, وہاں کے ماحول کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور وہ اس کلچر کے اندر رہا تو اس کے لیے وہ ایک نارمل چیز تھی. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ زنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اب کوئی شخص اگر کبیرہ گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا بغیر توبہ کے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. اب کسی شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو مجھے جہنم تک لے کے جا سکتا ہے, تو وہ بے شک جو ہے وہ باقی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہے کہ نہیں میں لوگوں کے ساتھ تو اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں, میں لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہوں, اخلاق بھی میرا بڑا اچھا ہے, نماز نہیں پڑھتا لیکن چلیں باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں. تو وہ جو خود ساختہ قسم کی ہم میں سے ہر انسان نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے چند اعمال کا سہارا لیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ اگر صرف چند چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کا سہارا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے اور اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے, تو کیا ہوگا؟ وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کر ہی نہیں سکتا. پہلی چیز ہے علم, کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے جو کہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں, اور وہ کون سے اعمال ہیں, وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. اب جب ہم وہ علم اور اعمال خود کرنے لگ جائیں گے اور کرتے کرتے پریکٹس ہو جائے گی, ہمیں پتہ لگ جائے گا ہاں یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں, یہ اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں, اور وہ ساری پریکٹس کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا مومن بنا لیا. اب کیا ہے کہ اب اپنے ساتھ جو نیکسٹ لیول ہے وہ کیا ہے, اب اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور گھر والوں کی جو رسپانسبلٹی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یہ ڈفرینٹ قسم کی مسکنسیپشن چل رہی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ایکسٹریم پہ لوگ سوچتے ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ گھر والوں کی ذمہ داری اس حد تک شدت سے لیتے ہیں کہ ان بیچاروں کی زندگی گزارنا عذاب بنا دیتے ہیں, کہ ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اسلام کے نام کے اوپر ان کے ساتھ اتنی سختی کہ جن چیزوں کی رخصت دین میں موجود ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیتے. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیرت کے نام کے اوپر پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ اپنے گھر والوں سے بالکل ہی غافل ہیں, کوئی پتہ نہیں کہ بیٹی کدھر جا رہی ہے, کوئی پتہ نہیں بیٹی کس خلیے میں باہر نکل رہی ہے, کوئی پتہ نہیں بیوی کدھر جا رہی ہے, کدھر جاتی ہے, کس سے ملتی ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی کنسرن ہی نہیں. بس اپنی جو ہے وہ زندگی میں گم ہیں, مگن ہیں, پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں, اپنے کیریئرز بہتر ہو رہے ہیں, اپنا بزنس جو ہے وہ بہتر ہوا جا رہا ہے. گھر والوں کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا وہ واقعی ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ اپنی ذات پہ بھی فوکس کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی رسپانسبلٹی تمہاری ہے. تم نے میک شور کرنا ہے کہ جس طرح تم ان کو دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہو, تم ان کی آخرت کی کامیابی کے بھی ذمہ دار تم ہو. ایک حدیث میں آتا ہے, حدیث صحیح بخاری کی ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے یعنی نگہبان ہے, اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی جن کے اوپر وہ نگہبان بنایا گیا ہے اس سے ان کے بارے میں کوشچن کیا جائے گا, اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے اس چیز کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام رائی ہے اپنی قوم کا, اور اسی طریقے سے مرد رائی ہے اپنے گھر والوں کا, اور آپ نے فرمایا کہ عورت رائی ہے اپنے خامند کے گھر کی, اور ان سب سے ان کے متعلق سوال کیا جائے.